صرف صاحب وہ کہا جاتا ہے نا کچھ پک رہا ہے. اچھا کیا آلو گوشت؟ آلو گوشت آپ کو پسند ہے آلو گوشت؟ دیکھو میں پنجابی ہوں. اچھا پنجابیز کانٹ لیو وداؤٹ آلو گوشت. اچھا تو اگر آپ نے اس کا ذکر کیا کچھ پکنے کا تو میرا تو آئی ووڈ لو ٹو سی اینڈ ہیو آلو گوشت. اگر آلو گوشت پسند ہے تو نہاری بھی پسند ہوگی آپ. ظاہر ہے. ہاں تو لیکن آلو گوشت تو پک سکتا ہے, نہاری کون بنائے گا؟ جو پائے بنا سکتا ہے وہ نہاری بھی بنا ہی لے گا. جو آلو گوشت بنا پائے رکھ رہے ہیں ہم, پائے رکھ رہے ہیں ہم جا کے مولانا کے در پہ. اچھا میں کہنا چاہ رہی تھی کہ کچھ پکتا تو رہتا ہے پاکستان میں, کچھ نیا پک رہا ہے اب کی بار, اور یہ آپ بتائیں گے کہ ریسیپی کیا ہے. یو آر دا چیف شیف. اوکے بٹ یہ تو پرانی باتیں ہیں, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. پرانی باتیں یہ ہو گئی کہ مولانا ریلیونٹ نہیں تھے, لیکن مولانا ریلیونٹ ہونا شروع ہو گیا, یہ نئی بات نہیں لگ رہی آپ کو؟ نہیں دیکھیں میں نے یہ نہیں کبھی, میں نے تو ہمیشہ یہی کہا کہ ایونچولی مولانا کے ساتھ بات کرنی پڑے گی ان کو. اور مولانا بہت منجے ہوئے کھلاڑی ہیں, اور تو وہی ہو رہا ہے, اب بات کرنی پڑ گئی نا ان کو, تو ایونچولی آ گئے نا اس مقام پہ. لیکن اس سے پہلے یہ نہیں ہو رہا تھا نا. ہاں تو وہ تھوڑے سے سائڈ لائن ہوئے ہوئے تھے نا, گورنمنٹ ذرا اس وقت ہائی فلائنگ کر رہی تھی. جی تو وہ اب ہائی فلائنگ جو ہے وہ تھوڑی سی ان کے پر کٹتے جا رہے ہیں نا, ٹربولنس آئی ہوئی ہے تھوڑی نہیں, کافی ٹربولنس, کافی زیادہ آئی ہوئی ہے. اچھا تو یہ ذرا آپ انویل آپ کریں گے, لیکن مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ پچھلا ہفتہ آصف علی زرداری صاحب چل کے جاتے ہیں, بندوق کا تحفہ دیتے ہیں, ان کے ساتھ ہوتے ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی. کل جاتے ہیں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ان سے ملنے, اور ان کے ساتھ ہوتے ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی, اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب بھی ہمراہ ہیں, کچھ اور لوگ بھی تھے ساتھ, بڑے ہائی پاورڈ لوگ گئے ہیں. جی بالکل, اور بڑی خوشگوار میٹنگ ہوئی ہے, ہنس کھیل کے آپس میں باتیں ہوئیں. پچھلے ہفتے کی جو ملاقات تھی اس کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب نے اسمبلی کے اندر اور باہر تعاون مانگا, لیکن مولانا نے کوئی مثبت جواب ابھی تک نہیں دیا. اور اب شہباز شریف صاحب نے جا کے ان کو کہا کہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آپ ہماری رہنمائی کریں, آپ دست شفقت ہمیں فراہم کریں اور ہمارے ساتھ چلیں. مجھے آپ سے یہ جاننا تھا کہ مولانا کو اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف مل رہی تھی اور ان کے ساتھ مل کر پلاننگ کر رہی تھی, یکدم ایسے کیا چیلنجز آ گئے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ مولانا ان کی رہنمائی کریں؟ یہ بہت اہم سوال ہے, کیونکہ کچھ عرصے سے مولانا اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے. جی وہ کہہ رہے تھے الیکشن ریگنگ ہوئی ہے, کے پی میں بھی ہوئی ہے, پاکستان میں بھی ہوئی ہے, مگر وہ ایک بات ہمیشہ کرتے تھے, وہ یہ تھے کہ ہم کسی صورت میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں مل سکتے. جی اور اس کی وجہ بھی بڑی سمجھ آتی ہے نا کہ دے آر اپوزٹ سائڈس. کے پی کے اندر مولانا کا سب سے بڑا کنسٹیٹیوئنسی کے پی ہے, اور کے پی کے اندر خان صاحب سویپ کر وہاں اگر ان کے ساتھ ملنا ہے تو وہاں تو خان صاحب کو ہی فائدہ ہوگا نا, مولانا کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو وہاں تو دے آر آن اپوزٹ سائڈس. مگر مولانا نے بھی اپنا پاؤنڈ آف فلیش جسے کہتے ہیں وہ تو انہوں نے لینا ہے. اور تو یہ پی ڈی ایم والے جو پہلے جو تھے اس میں تو مولانا کی پوری سپورٹ تھی ان کو, مگر یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے زیادہ گھاس نہیں ڈالا. تو چاہیے تھا نا ان کو سوچنا کہ وقت آئے گا ہمیں ضرورت پڑے گی, تو پہلے مولانا کو ساتھ لے کے چلتے. مولانا کے جو ڈیمانڈز اس وقت تھے وہی ڈیمانڈز اب ہیں, اور اب میرا خیال ہے ان کے ڈیمانڈز مان لیے جائیں گے. ایک تو وہ مانگ رہے ہیں سینٹ کے اندر کوئی سیٹیں مانگ رہے ہیں, اور پھر وہ گورنرشپ مانگ رہے ہیں کے پی کی. دیکھیے وہ سمجھ آتی ہے نا بات ان کی کہ گورنرشپ کے پی کی بہت ضروری ہے ان کے لیے. انہوں نے اپنی پارٹی کو مضبوط بنانا ہے, رکھنا ہے, ان کے مسئلے حل کرنے ہیں. یہ تو اس وقت تو گنڈا پور کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جو صاحب آصف زرداری صاحب نے وہاں لگائے ہوئے ہیں ہی از ناٹ ویری افیکٹو. تو مولانا کا بندہ وہاں بیٹھا ہوگا تو کم از کم یہی ہوا ہے کہ کام وام تھوڑے بہت جیسے پہلے ہوتے رہے, جیسے پہلے کچھ تو فرق پڑے گا نا. ایک اڈا تو بن جائے گا نا کہ ہم بھی حکومت میں ہیں یا ہمارا بھی اسٹیک ہے, تو اینڈ سو آن. سو آئی تھنک وہ دینا پڑے گا ان کو گورنرشپ کے پی کی, اور بھی ان کو کشمیر کمیٹی فلانا ڈنگڑا یہ ان کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑیں گی مولانا کے ساتھ, اور میں پریڈکٹ کر رہا ہوں وہ ہوں گی, بالکل ہوں گی. آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیوں اس وقت پہ گورنمنٹ نے یہ سوچا ہے کہ مولانا کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اور مولانا جو پہلے کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو نئے الیکشن سے کم بات نہیں مانتے, اب مولانا کا وہ جو سٹینڈ ہے کہ جی نئے الیکشن, اب تو اگر گورنمنٹ میں چلے گئے تو پھر نئے الیکشن کی تو بات ہی نہیں ہے نا, تو پھر وہ مولانا کا سٹینڈ کہاں جائے گا. اچھا اب یہ ایک سیریس ایشو ہے, اس کے ساتھ اور بھی بہت سے ایشوز لنکڈ ہیں, تو میرا خیال ہے کہ پھر
ان کی بات کر ہی لی جائے، کیونکہ سوال وہی جا رہا ہے کہ یہ کیوں اس وقت گورنمنٹ بھاگی بھاگی آئی ہے اور مولانا تیار ہو گئے. جی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ جلسہ پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے 2 ماہ میں. عمران خان صاحب کچھ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جا رہی ہے. دیکھیے جلسے کے ساتھ حکومت نہیں جاتی نا. اچھا. اور پی ٹی آئی کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ ایک بڑا جلسہ کر سکے. یہ میں پہلے سے کہہ رہا ہوں، بڑا جلسہ وہ نہیں کر سکتے. لوگ سہمے ہوئے ہیں اور کوئی باہر نکلنے کے لیے بڑے پیمانے پر نہیں تیار. جس طریقے سے کریک ڈاؤن ہوا ہے اس کے بعد وہ پیغام چلا گیا نا، تو پی ٹی آئی از ان ٹربل ایز فار ایز ڈیمونسٹریشنز از کنسرن. چھوٹے چھوٹے کریں گے مگر اینی تھنگ بگ شو. اور اگر کر بھی لیتے ہیں 10-20 ہزار بندہ اکٹھا کر بھی لیتے ہیں تو گورنمنٹ جو ہے اس کو ڈائلیوٹ کر دے گی، رکاوٹیں کریٹ کر دے گی ہر قسم کی. اینڈ گورنمنٹ اس وقت جو ہے سیم پیج جو بات ہو رہی ہے وہ ایویں نہیں ہو رہی. وہ گورنمنٹ وداؤٹ دی ادر سائڈ از نتھنگ. تو سارے کے سارے یہ جو ایشوز ہوتے ہیں پھر دی ادر سائڈ مینیجز اٹ. گورنمنٹ نہیں مینیج کرتی، کیونکہ ایشو بھی تو ادر سائڈ کا ہی بنا ہوا ہے نا اپ ٹو اے پوائنٹ. تو اس لیے آئی تھنک دس از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس وقت کیوں. دیکھیے اب وی آر گوئنگ انٹو این ایریا وچ از ویری ٹرکی. آپ نے دیکھا کہ کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، میں سب کو لنک کرنا چاہوں گا. ضرور. ایک ڈیولپمنٹ تو یہ ہوئی ہے کہ ڈاکٹر جہاں زیب جو کہ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن تھے، انہیں فارغ کر دیا گیا. دوسری طرف احسن اقبال صاحب نے دونوں عہدے سنبھال لیے ہیں، پلاننگ کا بھی اور اس کا بھی. جی. اور اس کے اوپر جھگڑے ہوئے ہیں ٹھیک ٹھاک. ہاں سنا ہے کہ وزیر اعظم کو بہت بار انہوں نے ریزرویشنز بتائی اپنی. وزیر اعظم واز ان فیور آف ڈاکٹر جہاں زیب. اچھا. ڈاکٹر جہاں زیب جو ہیں ان کی بیک گراؤنڈ اور ان کے جو تعلقات ہیں اور ان کی کمپٹنس ہے، ذرا اسے سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ یہ بات کہاں سے چلی اور کہاں گئی. ڈاکٹر جہاں زیب از اے ویری سینئر سول سرونٹ. سب سے امپورٹنٹ پوزیشنز انہوں نے ہولڈ کی ہیں. ہائیلی ریسپیکٹڈ، ویری انٹیلیجنٹ، گریٹ ایکسپیرئنس، ملٹی ٹاسکنگ ابیلٹیز. اچھا. بٹ ہی از اے بیوروکریٹ. بیوروکریٹس آر ناٹ پالیٹیشنز the way politicians are politicians. ٹھیک. جی. ڈاکٹر جہاں زیب کو پی ٹی آئی نے 2019 میں لگایا ایز ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن. جی. ٹھیک. جی. آپ کا کیا خیال ہے عمران خان کو پتا تھا ڈاکٹر جہاں زیب کون ہے؟ ٹھیک. نہیں پتا تھا. خان کو کی پتا کون ہے. ہاں. اس وقت تو کوئی اور سلیکشن کر رہا تھا. جی. ٹیم بنا رہے تھے نا اس وقت. جو ٹیم جنہوں نے بنائی تھی تو انہوں نے ڈاکٹر جہاں زیب کو سلیکٹ کیا. ٹھیک ہے نا. ہاں وہ بعد میں حفیظ شیخ بھی آ گئے تھے، سارے جو تھے وہ آتے جاتے رہے، مگر ڈاکٹر جہاں زیب کو وہیں سے میرا خیال ہے کہ فوجی قیادت نے سلیکٹ کیا تھا. جی. اور اس کی وجہ یہی تھی آف کمپٹنس، ریلائبلٹی، ٹرسٹ وردی، سالڈ، اسٹالڈ، وہ سارے جو ایڈجیکٹیوز آپ کر سکتے ہیں جو کہ بیوروکریٹس ایک دوسرے میں پہچانتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. ایک آرمڈ بیوروکریسی ہے، ایک سول بیوروکریسی ہے. بیوروکریسی ہوتی ہے نا. ٹھیک. اینڈ ان کا یہی ہوتا ہے کہ وی نو، ہم نے چلایا ہے ملک، جیسے بھی ہے ہم ہی چلانے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جی. تو ڈاکٹر صاحب کو لگایا تھا جنہوں نے، وہ خان صاحب کو کہا، خان صاحب نے کہا ڈن ہو گیا. جی. وہ اور بات ہے کمپٹنس اپنی جگہ تھی، تو اسی لیے لگایا تھا کہ جی پلاننگ جو ہے، پلاننگ کمیشن کا رول بڑھنا چاہیے، یہ ایڈ ہاکزم نہیں ہونی چاہیے. ایک زمانے میں پلاننگ کمیشن واز ویری امپورٹنٹ ان دی گروتھ اسٹریٹجیز آف پاکستان، ایوب خان کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی. پھر آہستہ آہستہ پلاننگ کمیشن کا رول کم ہوتا گیا. جیسے جیسے پولیٹیشینز حاوی ہوتے رہے گئے تو انہوں نے اپنے لوگ لگانے شروع کر دیے، اور پلاننگ کمیشن کا رول منیمل ہو گیا. فائنانس اور پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا رول بڑھ گیا. اور پلاننگ جو تھی 5 ایئر پلاننگ جو ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ کوئی گورنمنٹ 2 سال سے بڑھ کے چلتی نہیں تھی. تو پھر پلاننگ کمیشن کیا کرتی؟ وہ بیچارے 5 سال کا پلان بناتے تھے، جن کو ان کو عادت پڑی ہوئی تھی 5 ایئر پلانس کی بنانے کی. وہ پلان جو ہے پہلے سال ہی ڈی ریل ہو جاتا تھا، دوسرے سال گورنمنٹ کی چھٹی ہو جاتی تھی، تیسرے سال کوئی اور آ جاتا تھا. تو پلاننگ کمیشن رول ہیز بین ڈیمینشڈ. اچھا. مگر خان صاحب جب آئے تو اس وقت ملٹری قیادت کا یہ خیال تھا کہ اب ہم یہاں ہیں اور خان از ہیئر، اب ہم اکانومی کو بھی ٹرن اراؤنڈ کریں گے اور ریفارمز بھی لائیں گے اور سالڈ چیز ہوگی.